الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے نا ایکو بالکل بند ہے، یہ دو مرتبہ جو آواز ہے ایک ساتھ دی آواز ہو جائے. جزاک اللہ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک، یہ ابھی بھی نا دو مرتبہ آ رہی ایک ساتھ دی آواز مسکت ہے. 7 دن تک اپنی والدہ، ہاں یہ اب ٹھیک ہوگی، اللہ سلامت رکھے. 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے. میرے حضور تشریف فرماتے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی. اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا. میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے. میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے. میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے. میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے. بندہ آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے. آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور کے والد کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر ہے، ابوا کی ریت کا مقام اور 3 نفوس پر مشتمل قافلہ. حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا. سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا. ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا
ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں و ذکر باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے. یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئی تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. پھر کتنے حوصلے سے 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جسے ہتھا رکھا، اوپر سے مٹی ڈال کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے. آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. 2 پھول ہوتے، میرے رسول اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے. پھر کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہے یا کہ نہیں. پھر 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا. لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا. پھر شعب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں پتھر پہ ڈالی گئی. ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے، لیکن آج جب حضور علیہ السلام نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. بے شک بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا. اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا صفاق تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں تھی تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے. وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے. یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے. وہ بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے. جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور کیا فرمایا، لوگوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے. آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے. یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا،
ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ میرے حضور ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا بھی پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا بھی سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ میں جوانوں سے کہنا چاہوں گا، میں جانتا ہوں اس دور میں 2 بہنوں کو بیانا اتنا آسان کام نہیں ہے، 2 بیٹیوں کا جہیز پورا کرتے کرتے بوڑھا باپ بھی بیمار ہو کے بستر پہ لگ جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا بیٹیوں کو مصیبت نہ سمجھنا، بہنوں کو بوجھ نہ خیال کرنا۔ اگر تم نے ان سے وفا کی، ان سے محبت نبھائی تو یہ اتنا بابرکت عمل ہے، کل اس عمل کی وجہ سے تمہیں محشر کے میدان میں انگلی سے پکڑ کر محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بیٹیوں سے وفا کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بہنوں سے محبت نبھائی تھی۔ آپ جانتے ہیں میرے حضور علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن ہے نہ کوئی سگا بھائی، میرے حضور در یتیم ہے، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے، وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی، ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا، تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا حضرت شیمہ، کتب میں آتا حضرت بیٹا بس بات سنو، کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب خلانا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر
صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں, فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے, یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے, ادعائے نبوت رکھتا ہے, اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے, ہم نے اپنے قیدی چھڑانے. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو, صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گے. کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں, تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں, میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا, ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں, جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے, آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے, تو کون؟ روایت میں جب راستہ روک دیا گیا, تلواریں سونپ دی گئی, تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو, جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر بھی پلکوں کی چلمنے آ گئیں, نگاہیں نیچی کر لی, تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا, حضور اٹھ کر استقبال کیا, مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں, میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو, اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی, تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی, میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. یہ چند جوڑے, کچھ گھوڑے, بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے, میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز, آپ مالک کل کائنات ہیں, آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے, آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی, اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہے. جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی, جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی, جب ماں بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی, اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی کہانیاں ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی ہیں, زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں, کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے. پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو, جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا, لیکن خدیجہ تھی کہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا, اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں
جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے. یہ محبوب علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر سکھلایا. وقت سمٹ گیا. بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی. اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا. بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی. آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے. آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کرے. آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں. اور اب تو حالت یہ اگر کوئی بھائی بیچارہ غریب ہو اس کا بھائیوں کے لسٹ میں تعارف بھی نہیں کروایا جاتا کہ کیا بتائیں یہ مزدور بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں بتاتے. اس سے ہمارے سٹیٹس پہ فرق پڑتا ہے. ہاں کوئی ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہونا تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم شروع سے ہی امراء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں وہ کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے. تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے. تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے. تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے. یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا. ساری برادری پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے. تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا. تجھے اونچا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے، ایم این اے، وزیروں، امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانیاں عطا کرتا ہے. صاحبو یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. لیکن آج ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں. آج گھر گھر کے اندر ایک آگ جل رہی ہے اور دکھ اور المیہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اس کو بجھانے کا نہیں بلکہ اس کو مزید تیز کرنے کا ہی سوچ رہا ہے. خدارا جوڑنے کی کوشش کرو، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو. توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں. یہ شیشے کا گلاس پڑا ہو نا، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے نا وہ توڑ کر دکھا سکتا ہے. توڑنا تو کوئی کمال نہیں صاحب، جوڑنا اصل کام ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں. اور جوڑنا بڑا کام ہے.
اسی لیے شاید تھوڑے لوگوں کے حصے میں آتا ہے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے, جو برادری کو توڑتا ہے, جو رشتوں کو لڑاتا ہے, جو بھائیوں کو اور بہنوں کو نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے. آپ اس شخص پر نشان لگائیں. ہم نے تو توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی ہیں, توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے ہیں. اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, جو صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے, جو معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرتا ہے. گھر, حویلی اور مکان شے کیا ہے یار, ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ محبت کا میلہ دیکھا ہے. اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو کبھی ہمارے پاس شہر لاہور آنا. جیسے راوی کراس کریں تو ایک لوہے مزار ہے جہاں باہر جری حروف میں لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل نارا رہنما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, فیضان اولیاء. یار وہ کس کی قبر ہے؟ کسی ایم پی اے کی, کسی ایم این اے کی, کسی وزیر کی, کسی مشیر کی, کسی تاجور کی, کسی سلطان کی, کسی بادشاہ, کس کی قبر ہے یار؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے, نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ دوست, نہ رشتہ, نہ ساتھی, نہ ناتا, صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا. ہزاروں سال گزر گئے, آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں. لوگ ماں باپ کی قبروں پہ جانا بھول جائیں تو ان کی مرضی ہے, ورنہ اولیاء کرام کی قبروں پہ حاضریاں قضا نہیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ جوڑنے والے لوگ تھے صاحب, وہ معاف کر دینے والے لوگ تھے. اور میں کہتا ہوں لوگ صدر ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے سے اکڑ کے گزر جائیں تو لوگوں کی مرضی ہے. میں نے تو داتا کی چوکھٹ کے سامنے پلکیں بچھا کے قافلوں کو گزرتے دیکھا ہے. جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد ہیں. خدا را معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو. دیکھو 100% ٹھیک کوئی نہیں, غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے. جھگڑوں کو چھوڑ دو اور صلح کر لینے کا مزاج پیدا کرو. میں اپنے محبوب علیہ السلام کی اس حدیث پر آپ سے اجازت چاہوں گا, وقت سمٹ گیا. آقا کریم علیہ السلام کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. مفہوم حدیث ہے حضور میں جو شخص جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب تھا کہ وہ جھگڑا کر سکتا ہے, نہ حق نہیں لڑ رہا تھا, اس کا حق تھا, وہ لڑ سکتا تھا, لیکن حضور بات ہے اس کے باوجود وہ میرے کہنے پہ جھگڑا چھوڑ دے, حضور فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. یہ حدیث میں نے بھی سن لی, حدیث آپ نے بھی سن لی. اب یہ اختیار میرے پاس ہے, فیصلہ آپ کا ہے. ہم چاہیں تو بہنوں سے صلح کر لیں, ہم چاہیں تو بھائیوں کو معاف کر دیں اور ہم جنت کی راہوں پہ آ جائیں, اور چاہے تو زندگی ویسے بھی تو گزر رہی ہے اور زندگی گزر کے ختم ہو جائے گی. خدا را اپنے رشتوں کو جوڑ. ہر شخص پریشان ہے, بڑے مسائل ہیں جن پر بات کرنی چاہیے, لیکن میں اس میں تو 2 بڑے ایسے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے. ایک تو ہمارے یہاں معیشت نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, کام نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں. دوسرا ہمارے ہاں صحت نہیں ہے, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے ہوتا تھا کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا, اب تو ہر چوتھا بندہ جو ہے بیمار نظر آتا ہے. اب اور بیماریاں ایسی ہیں, کتنے لوگ آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے ٹیسٹ بھی کروا لیے, رپورٹ بھی کلیئر ہے, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا ڈاکٹروں کو بیماری ہے کیا. اب ایسے کیسز بھی ہیں. اور کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے 6 ماہ ہو گیا میڈیسن کھاتے, دوائی کھاتے, فرق تو کوئی بھی نہیں پڑا. جبکہ سائنس یہ کہتی ہے, تحقیق یہ کہتی ہے, طب یہ کہتی ہے دوائی کھانے سے فرق پڑنا چاہیے. جب پتہ لگ گیا مسئلہ یہ ہے تو فرق تو پڑنا چاہیے. یا تو بیماری نہیں پتہ لگتی, اگر بیماری پتہ لگ جائے تو شفا نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ اور جس گھر میں یہ دونوں مسئلے, رزق کا مسئلہ اور بیماری کا مسئلہ کٹھے آ جائیں, وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے, اخراجات برداشت نہیں کر پاتا. اگر آج کی اس نشست میں آپ یہ چاہیں کہ میں ان دونوں مسئلوں کے حل آپ کو بتاؤں, اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں آپ کو کسی سنیاسی باوے کا نمبر بتاؤں گا, میں کسی دام والے یا کسی تویز والے کا پتہ بتاؤں گا, تو یہ آپشن تو میرے پاس نہیں ہے. ویسے قوم کی فکری طور پر حالت یہی ہے, اگر ایک نمبر بتا دیا جائے تو تھوڑے نہیں تو 80% لوگ صبح اس کے ڈیرے پہ پہنچ جائیں. وہ جس کو صبح فجر ٹائم جاگ نہیں آتی, پہاڑوں پہ بلاؤ یا سمندر میں بلاؤ, وہ جانے کے لیے تیار ہے. اور حالت یہ ہے کہ دکھ اس بات کا ہے
کہ ان پڑھ جاہل لوگوں کے پاس لوگ جو ہے وہ ہاتھ دکھا کر حساب لگواتے ہیں کہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. وہ جس کا اپنا کاروبار ہمارے 100-200 پہ چل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ کاروبار کیا ہوتا ہے. کوئی ایک تویز ہوتا تو اپنے لیے نہ رکھ لیتا, اس نے سارا دن بیٹھ کے چادر بال کے جو ہے جھوٹ تھوڑی بولنے تھے. تو ایسی کوئی شے تو میرے پاس نہیں ہے. ویسے میں جب ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں, بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ علماء سے پیار کرنے والے لوگ بھی ایک جھٹکا کاروبار کا آتا ہے تو وہ ان پڑھ بابے کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی جھوٹے تویزوں والے کے پاس جاتا ہے اور کوئی کسی کے پاس جاتا ہے. میں ویسے جب ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے امام کا وہ شعر بے ساختہ یاد آتا ہے. شاید انہی کے لیے میرے امام نے کہا تھا کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. صاحب تو نے اللہ رسول کی چوکھٹ چھوڑی ہے, 2 نمبر پیر تو تیرے حصے میں آئے گا, جھوٹا تویزوں والا تو تیرے گھر میں آیا کرے گا. کبھی تجھے کہے گا جانور کی ہڈی لا کے چھت پہ رکھ, کبھی کہے گا دال ماش جا کے دریا میں ڈال. تجھے کہیں سے سکون نہیں ملے گا. تو نے جو گنبد خضرا کے مکین سے بے وفائی کیا, تو نے دین کا در چھوڑ کے اللہ رسول کی چوکھٹ چھوڑ کے تو نے ان پڑھ جاہل شیطان کے پاس جا کے حل تلاش کرنا چاہا تو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. تو میرے پاس ایسی تو کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ کو ان دونوں مسائل کا حل بتاؤں اور آپ کے دل میں گنجائش ہو, آپ کے دامن میں وسعت ہو, تو میرے اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گنبد خضرا کے مکین کی ایک حدیث نہ سنا دوں, اور اس پر مجھے تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی بات کتنی سچی ہے. اتنی سچی کہ جن کے بارے رب فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا, جب ہمارا پیغام آتا ہے تب ان کے لب واہ. سبحان اللہ, کیا بات. اتنی سچی کہ جن کے بارے کافر کہتے تھے صادق بھی تو ہے, امی بھی تو ہے. میرے حضور نے فرمایا صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دو. 2 ہی مسئلے تھے, ایک رزق کا اور ایک عمر کا. تو فرمایا میں تمہیں دونوں کا وظیفہ نہ بتا دوں. صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں, آپ ارشاد فرمائے. حضور میں صحابہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو, اللہ رزق میں بھی برکت دے گا, اللہ عمر میں بھی برکت. سبحان اللہ. صاحب یہ کرنے کا کام ہے, سلو کر لو, معاف کر دو, جوڑنے کی کوشش کرو, پھر دیکھنا محبت تم بانٹنی شروع کر دو, اخلاص تم پیدا کر لو, دیکھنا رب تمہیں کہاں کہاں سے برکت کا نور عطا فرمائے گا. بس امیم کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جوڑنے کی, سلو کر لینے کی, معاف کر دینے کی عادت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.